دنیا کے اندر اپنے جان کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا، اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا، اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ تو 3 قسم کے ایسے بندے ہیں جو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہید، سب سے پہلے شہید ہے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جیسے وار کے ذریعے اس کو زخم لگتا ہے، جسم سے خون گرتا ہے، خون کا ایک قطرہ، پہلا قطرہ ابھی تک زمین پہ نہیں گرا ہوتا، ایسے بندے کا داخلہ میں جنت والوں کے اندر لکھ دیا کرتا ہوں۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا کہ مصلی کا امام ہے، مدینے کا بادشاہ ہے، اتنی بڑی جگہ پر حکومت کرنے والا ہے۔ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ، میں عمر نے اگرچہ زندگی کا اکثر حصہ رسول اللہ کے ساتھ گزار لیا ہے، لیکن اللہ محشر کے میدان میں آپ کا سامنا کرنے سے آج بھی ڈر رہا ہوں، تو کتاب کیسے دوں گا؟ اور یہ وہ حکمران ہے جو کہا کرتے تھے میری حکمرانی میں اگر بے زبان جانور بھی کہیں مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھ ہی نہ کر لے۔ وہ کہہ رہے اللہ جب بھی مجھے موت آئے اللہ شہادت کی موت دینا، اپنے حبیب کے شہر میں دینا۔ یہ اقرار اور یہ دل کی تصدیق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ جہاد اتنا عظیم تھا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں انسان بندہ جب بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اپنی دامن کے مطابق مانگتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت دیتا ہے تو اپنی رحمت کے مطابق دیتا ہے۔ انہوں نے شہادت مانگی، رسول اللہ کے شہر میں مانگی جہاں جہاد نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، شہادت بھی دی، رسول اللہ کے شہر کے اندر دی، اور سب سے بڑی بات مسجد نبوی کے اندر شہادت ہوئی، مصلی رسول پہ شہادت ہوئی۔ اور یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جس کو میدان محشر میں جس کی گواہی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز والا جو مصلی ہے نا وہ گواہی دے گا، وہ گواہی دے گا یہ شہید ہے، اور شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے ہی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو پہلا بندہ جو جنت میں داخل ہونے والا ہے پہلے نمبروں پہ نمبر 1 وہ شہید ہے۔ کون ہے؟ شہید۔ نمبر 2 عفیف متعفف، ایک بندہ غریب ہے، اس کے اہل و عیال بھی ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اپنے آپ کو بھکاری نہیں بناتا، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، لباس جتنا اللہ نے دیا ہے وہ پہنتا ہے، اس طرح کا اپنے آپ کو فقیر نہیں بناتا لوگوں کے سامنے، بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں بندہ بڑا مالدار ہے، لیکن اس کے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا جب ایسا بندہ ہو جو مانگتا نہیں لیکن اس کو ہے ضرورت، جو لوگ اس پر خرچ کریں گے انشاءاللہ صدقے سے بھی ڈبل اس کو اللہ رب العزت ثواب نصیب فرمائیں گے۔ ایسے بندوں پہ خرچ کرنا چاہیے جو لوگ مانگتے نہیں لیکن ہے ضرورت مند حاجت مند، ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں جو لوگ پہلے داخل ہونے والے ہیں نا ان میں سے یہ غریب بھی ہے جو بھکاری نہیں ہے غریب، میرا فقیر ہے۔ اور اسی طرح
نمبر 3 عبد مملوک احسن عبادت اللہ ونصح لموالی. کوئی ملازم ہے، نوکر ہے، گھر کے اندر کام کاج کرنے والا ہے، فیکٹری کے اندر ملازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ملازم اور نوکر چاکر جو اپنے آقا اور مالک کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کا نقصان نہیں کرتا، بلکہ امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی ملازمت کو بھی کرتا ہے، مالک کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ چلتا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتا. اور نمبر 2 اللہ رب العزت کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من يدخل الجنہ، ایسا نوکر اور ملازم بھی جو پہلے صفحے بننے والی ہیں جنت میں داخلے کے لیے، ان میں سے یہ نوکر بھی ہے، ملازم بھی. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا نا، ہم جہاں کام کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، نوکر بنتے ہیں، ان کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے یار اذان ہو گئی ہے تو میں نے ذرا 5 منٹ بعد جانا ہے اور 15 منٹ 20 منٹ مجھے لگنے ہیں نماز کے لیے، مجھے ٹائم دیں. وہ پہلے ہی ڈر رہا ہوتا ہے، یا ڈر رہا ہوتا ہے یا اپنا ہی دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، اپنا قصور ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے وقت کو ضائع نہ کریں، ملازمت بھی کریں، اللہ کی عبادت کے اندر بھی مشغول رہیں، لیکن مالک جو ہے اس کا وقت ضائع نہیں کرنا. یہ نہیں بندہ نماز پڑھنے جائے، ظہر کی نماز پڑھ لے فرض تے لمبیا پہ جائے، چلو جی نیند پوری ہو رہی ہے، گھنٹے بعد جا رہے ہیں، کہاں تھے جی نماز پڑھنے گیا تھا. تو کل ظاہر اس نے یہی کہنا ہے بھائی تو نہ جایا کر، یا کام کر یا نماز پڑھ. لیکن جب وقت کی انصافی ہوگی تو مالک اگر مسلمان ہوگا وہ کبھی نماز سے نہیں روکے گا. شہید پہلے جنت میں داخل ہوگا، غلام پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اسی طرح وہ غریب بندہ جو بھکاری نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنی جھولیاں نہیں پھیلاتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا غریب بندہ بھی جو جنت کی طرف صفحے بننے والی ہیں پہلے والی، ان میں یہ غریب بھی ہوگا. کتاب کے وارث جنتی ہیں، کمی پیشی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، اور اسی طرح جنت کے اندر پہلے داخل ہونے والے یہ لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمارا بھی شمار ان میں کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.